وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق اللہ العظیم۔ ہم انسانوں کا ایک مزاج ہے کہ جو چیز رواج میں ہوتی ہے وہ پھر چاہے کتنی مشکل ہو آسان ہو جاتی، اور جو چیز رواج میں نہیں ہوتی وہ چاہے کتنی آسان ہو مشکل ہو جاتی۔ جیسے ہمارے اور آج کل کے سماج میں شادی بیاہ پر پیسہ خرچ کرنا یہ رواج میں ہے، تو غریب سے غریب کے لیے بھی آسان، جس کے گھر میں 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی دشواری آ رہی ہو، شادی بیاہ کے موقع پر مال کا خرچ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ رواج میں ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گھر میں کام کرنے والا کوئی نوکر، اس کے رشتہ داروں کے رشتہ دار کے یہاں شادی، اور اس شادی کے لیے وہ ایڈوانس لیتا ہے کہ جی 5,000 دے دیجئے، 8,000 دے دیجئے، کاہے کے لیے کہ جی فلاں رشتہ دار کے یہاں شادی ہے، اس میں بھات لے کر جانا ہے۔ اب یہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بھئی مسجد کے لیے پیسے دے دو، کبھی نہیں لے گا، کبھی کہے گا کہ جی اپنے مالک سے کہ صاحب مجھے مسجد میں پیسے دینا ادھار دے دو۔ کیوں؟ رواج میں نہیں ہے، اور شادی بیاہ پر خرچ کرنا رواج میں ہے۔ سمجھتا ہے کہ اگر یہاں نہیں خرچ کیا تو پھر کہاں خرچ کریں گے۔ چنانچہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور صاحب ثروت ہیں، تو ان کے یہاں شادی بیاہ کے اخراجات لامحدود ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پیسہ ہے ہی اسی لیے۔ اور تو اور اب تو سرکاری اور پرائیویٹ کمپنیوں کی اسکیمیں نکلتی ہیں باقاعدہ کہ اپنی لڑکی کی شادی کے لیے پیسہ یہاں انویسٹ کریں، تو شادی کے موقع پر آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا کہ آپ دل کھول کے شادی کریں۔ کل ہی میں موبائل دیکھ رہا تھا تو وہ شیئر مارکیٹ کا ایک کسی کمپنی کا کوئی شیئر آیا تھا، تو اس کی ڈیٹیل میں یہی دیا ہوا تھا کہ آپ یہ شیئر خرید لیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، تو 15 سال بعد 20 سال بعد وہ اس کا اتنا ریٹرن ملے گا کہ آپ دل کھول کے شادی کر سکیں۔ وہ یا شادی بیاہ اتنی اہم چیز ہو گئی، اور اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا، پیسہ جمع کرنا، سامان و اسباب کا جمع کرنا آسان ہو گیا، ہر ایک کے لیے آسان، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عورت ہو، مرد ہو۔ بیوی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی چھپا کر رکھے گی، نہ شوہر کو بتائے گی نہ اولاد کو بتائے گی، جب شادی کا موقع آئے گا تو سب نکال کے رکھ دے گی کہ جی یہ موقع ہے۔ کیوں؟ رواج میں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں اللہ کے نام پر جان اور مال کا لگانا رواج میں تھا، اور شادی بیاہ پر، اپنی ضروریات پر، اپنے مکان پر، اپنی سواریوں پر، اپنے پہننے اوڑھنے پر، اس پر لگانا ان کے یہاں رواج میں نہیں تھا۔ تو گھر سے سارا مال اٹھا کر لے جانا، گھر سے آدھا مال لے جانا، دن بھر کی کمائی لا کر کے دے دینا، خود بھوکے سو جانا، مہمانوں کو کھلا دینا، بچوں کو بھوکا سلا دینا، مہمانوں کو کھلا دینا، یہ رواج میں تھا۔ سب فاقے سے ہیں اور مہمان آ گیا، اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ سب فاقے والے ہیں، کسی کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، کسی کے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہمارے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، مگر جی میں کروں گا، مگر یہ بہت اچھا، لے جاؤ مہمانوں کو۔ گھر پہ آئے تو پوچھا کہ بھئی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، کچھ ہے؟ کہنے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھا ہے، کہنے بچوں کو سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو، اور یہ کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ دو کہ کھانا تو اتنا تھوڑا ہے کہ اگر اس میں 4 آدمی کھائیں گے تو پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ کہنے کوئی بات نہیں، کھانا رکھ دو اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، میں خالی ہاتھ چلاؤں گا اور مہمان کھانا کھائے گا۔ کتنی آسان بات لگی ان کو۔ ہمارے یہاں تو ہونے کے باوجود اللہ کے مہمانوں کو کھلانے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے، سکون سے کھاتے ہیں، سکون سے کھلاتے ہیں گھر بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے مہمانوں کو کھلانے کا جذبہ اور شوق نہیں ہے، کیونکہ رواج نہیں۔ ہر چیز کا حال یہی ہے، جو چیز رواج میں ہوتی ہے وہ کتنی مشکل کیوں نہ ہو آسان بن جاتی ہے، اور جو چیز رواج میں نہیں ہوتی وہ آسان سے آسان بھی مشکل لگتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین آیا، حیا آئی، پردہ آیا، تو اس طرح آیا کہ ایک دن کے اندر سب پردے میں آ گئے، سب حیادار بن گئے، اور پھر یہ تصور ہی میں نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کوئی بے پردہ نکلے، بے پردہ باہر جائے، تصور ہی میں نہیں تھا۔ اور پردے میں رہنا سب کے لیے آسان تھا۔ کہیں صحابہ کی، صحابیات کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک صحابیہ نے اور اس کے بعد کے دور کے لوگ کی عورتوں نے، کسی نے کبھی یہ اعتراض کیا ہو کہ صاحب ہم برقع کیسے پہنے، گرمی بہت لگتی ہے، پسینہ بہت آتا ہے، اور ہم برقع کیسے پہنے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں نہیں ملتا۔ رواج میں تھا، حیا رواج میں آ گئی تھی، پردہ رواج میں آ گیا تھا۔ آج بے حیائی رواج میں آ گئی، آج بے پردگی رواج میں آ گئی، تو اب پردہ کیسے کریں، لوگ کیا کہیں گے، اور میرا دم گھٹتا ہے، اور مجھے سانس نہیں آتی ہے، رواج میں نہیں، اس لیے مشکل لگ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اس زمانے کے تو مشرکین بھی، ایک عام رواج تھا کہ مرد داڑھی رکھا کرتے تھے،
کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ مرد داڑھی نہ رکھے، رواج میں تھی یہ بات۔ تو سارے صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کے دور کے لوگوں کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہاں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ میں سے کسی نے جو ہے وہ داڑھی کے لیے پوچھا ہو رکھوں یا نہ رکھوں، ابھی رکھوں یا بعد میں رکھوں۔ پوری سیرت، کیونکہ رواج میں تھی یہ چیز، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بھئی مرد بھی بغیر داڑھی کا ہو سکتا ہے، یہ تصور ہی میں نہیں تھا۔ اچھا، پھر جب یہ ماحول بدلا اور بدلتے 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 یہاں تک آ گیا کہ اب داڑھی رکھنا جو ہے وہ مشکل لگنے لگا اور پریشانی آنے لگی، اور کہیں آفیسز کی طرف سے، کہیں حکمرانوں کی طرف سے، کہیں طرح طرح کے مسائل، اور کہیں اپنی خاندانی اور بھائی بہنوں کی اور عزیز و رشتہ داروں کی، اور پتہ نہیں کتنی کتنی طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں کہ جی داڑھی رکھ لو گے تو تمہاری شادی کیسے ہوگی، داڑھی رکھ لو گے تو تمہیں نوکری کیسے ملے گی، داڑھی رکھ لو گے تو تم یہ کام کیسے کرو گے، داڑھی رکھ لو گے تو سیوں چیزیں آج کھڑی ہو گئیں اور مسائل پیدا ہو گئے۔ کیوں کہ رواج بدل گیا۔ تو اب ایک نوجوان کو داڑھی رکھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ میں رکھوں یا نہ رکھوں، رکھوں تو پھر میں اس کو نبھا پاؤں گا کہ نہیں نبھا پاؤں گا، حالات کا میں مقابلہ کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا۔ دسیوں مطلب یہ کتنے ہمارے سامنے حالات آتے ہیں، سروس میں تھے اور آرڈر آ گیا کہ صاحب جو ہے وہ داڑھی رکھ کر کے سروس نہیں کر سکتے۔ اب وہ پریشان کہ میں نوکری کو بچاؤں یا داڑھی کو بچاؤں۔ ایسے ہی بعض کمپنیاں ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، وہ پرائیویٹ کمپنیوں میں عام طور سے نوجوان بچوں کی جاب میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے اگر نوجوان بچے پرائیویٹ کمپنیوں میں جا رہے ہیں تو وہاں پہلی شرط یہ کہ صاحب تم داڑھی نہیں رکھ سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، تم یہ لباس نہیں پہن سکتے۔ تم ایک عجیب ماحول بن گیا، اور یہ سب کیوں ہوا کہ رواج سے نکل گیا۔ اچھا، سرداروں کے یہاں چونکہ رواج میں ہے، وہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ صاحب بغیر داڑھی کے بھی کوئی سردار ہو سکتا ہے، بغیر پگڑی کے بھی کوئی سردار ہو سکتا ہے، ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے اس بات کا۔ عمومی طور سے پوری قوم کے اندر یہ رواج ہے۔ تو جب پوری قوم میں یہ رواج ہے تو پھر دنیا کی حکومتوں نے بھی ان کو اسی طرح تسلیم کر لیا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری زندگی کا ایک پارٹ ہے۔ تو سردار کو چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ فورس میں ہو، چاہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں ہو، چاہے وہ سرکاری نوکری میں ہو، کہیں بھی ہو، ان کے لیے جو ہے کہیں اس بات کی بندش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رواج کو نہیں بدلا۔ ہم نے بدل دیا تو اب ظاہر بات ہے وہ یہ کہتا ہے، آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی داڑھی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے خاندان میں 50 لوگ ہیں، آپ کے خاندان میں 50 میں سے 40 کے نہیں ہے، اگر یہ اتنی ہی ضروری چیز ہے اور آپ کے مذہب کا ایک پارٹ ہے تو وہ 40 ان کا کیا بنے گا؟ تو اور آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈالیے، ہر جگہ نگاہ ڈالیے کہ جب وہ ان کے لیے ضروری نہیں تو آپ کے لیے ضروری کیوں؟ اب اس کو دلیل کہاں سے سمجھاؤ گے تم؟ تو ہم نے اپنے رواج خود بنائے اور خود بگاڑے، مشکلوں کو آسان کیا اور آسانیوں کو مشکل بنایا۔ اس لیے اپنے رواج درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں جس ماحول میں سنت والی زندگی کا اختیار کرنا آسان ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا گھر ہے، اب ہمارے گھر میں
کسی بھی بچے کو چھوٹے سے لے کے بڑے تک یہ کہو بھائی کرتا پائجامہ پہننا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ رواج ہے. گھر میں کسی کا یہ تصور ہی نہیں کہ آپ پینٹ شرٹ پہنیں گے. لیکن ایک گھر وہ ہے جہاں دادا اور باپ اور چچا اور بھائی اور رشتہ دار سب اسی سوٹ بوٹ میں ہیں. اب وہاں ایک لڑکا یہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ اب کرتا پیجامہ پہنوں گا، تو اس کے لیے یہ بڑا مرحلہ ہے، کیونکہ ہر طرف سے اس کو کمنٹ سننے کو ملیں گے، ہر طرف سے. اس کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہے نبھانا، کیونکہ رواج میں نہیں. تو اسی طرح جب ہم ماحول ایسا بنا لیتے ہیں جس ماحول میں دین پر چلنا، سنت پر چلنا، اللہ اس کے رسول کی بات کا ماننا اور اللہ اور اس کے رسول کے تقاضوں پر اپنے قدم کا اٹھانا یہ ممکن ہو، تو وہاں وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. لیکن جب ایسا ماحول نہیں بنتا تو پھر ان ساری چیزوں کو باوجود حق ہونے کے اور باوجود صحیح سمجھنے کے آدمی اختیار نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ رواج بگڑ گیا. اب رواج ہی سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر اور صحابہ کی عورتوں پر اور ان پر سب پر محنت کر کے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا جہاں ایمان تھا، سچائی تھی، امانت داری تھی، حیا تھی، پاک دامنی تھی، اور یہ سب چیزیں اعلیٰ درجے کی تھی. ایمان بھی اعلیٰ درجے کا، حیا بھی اعلیٰ درجے کی، پاک دامنی بھی اعلیٰ درجے کی، امانت داری بھی اعلیٰ درجے کی تھی. اب ایسے وقت میں اللہ کے رسول ان کے بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف بکم اذا فجر نساؤکم واذا فسق شبانکم. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں بے حیا اور گناہگار ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے، بے حیا ہو جائیں گے، بدنگاہی کرنے والے اور گناہ کرنے والے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات کہی تو ایک طرف تو صحابہ کی اپنی زندگی ہے، ان کے سامنے جو اور صحابہ موجود ہیں ان کی زندگیاں ہیں کہ بھئی ہم ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، باپ ایسے، چچا ایسے، بیٹا ایسا، بھائی ایسا، سب ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ سب لوگ وہ ہیں جن کے یہاں ایمان ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، سب کچھ ہے ان کی زندگیوں میں. اب ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان ایسے ہو جائیں اور تمہاری عورتیں ایسی ہو جائیں، وہ یہ برے کام کرنے لگیں، وہ یہ برے کام کرنے لگیں، تو وہ صحابہ کی جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کہنے لگے اَوَذَلِكَ لَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا ہوگا، ایسا ہوگا کہ عورتیں جو ہیں وہ بے حیا ہو جائیں گی، عورتیں جو ہیں وہ نافرمان ہو جائیں گی، اور مرد جو ہیں وہ گناہگار اور فاسق بن جائیں، ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اشد منہ سیکون، اس سے بھی زیادہ سخت معاملات آ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ سخت حالات آ جائیں گے. تو صحابہ کو یقین ہی نہیں آیا. کیسے یقین نہیں آیا؟ 1993 میں 1994 میں ہندوستان میں موبائل آیا ہے. اس سے پہلے ہندوستان میں موبائل نہیں تھا. 94 میں دہلی، بمبئی، بڑے شہروں میں موبائل آیا تھا. 1992 کی بات ہے. 1992 میں ہم دلی مرکز میں تھے، تو یہ جیپ سیل آتے ہیں، جیپ کے بیٹری سیل جو آتے ہیں، اس کے مالک شیروانی صاحب وہ آئے ہوئے تھے نظام الدین، تو بھیڑ بہت تھی.
ہم لوگوں سے ان کا تعلق تھا، تو جب رات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ایسا ہے یہاں تو کہیں لیٹنے کی جگہ ہے نہیں، چلو ہم لوگ ہوٹل چل رہے ہیں۔ ان کا وہی نظام الدین میں ان کا اپنا ہوٹل بھی سندر نگر میں، تو ہم دونوں ٹیکسی کر کے ہوٹل جانے لگے۔ تو راستے میں ایسی بات ہونے لگی، وہ افریقہ سے لوٹے تھے، تو وہ راستے میں ایسی بات کرنے لگے، تو بات کرتے کرتے کہنے لگے کہ وہاں تو ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے، وہاں تو ٹیلی فون سب کی جیبوں میں پڑا رہتا ہے، اور چلتی گاڑی میں لوگ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، اور ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور کوئی تار نہیں ہوتا، کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ تو بڑی حیرت ہوئی، اچھا ایسا کیسے ممکن ہے؟ اب وہ کہنے لگے کہ اب کچھ دنوں کے بعد ایسی بھی ٹیکنالوجی وہاں آنے والی ہے کہ وہ صاحب آپ یہاں موبائل لے کے بیٹھو گے تو وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کی فوٹو آپ کو نظر آئے گی، اور آپ کی فوٹو اس کو نظر آئے گی، اور دونوں جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر کے بات کریں گے۔ اب یہ 1992 میں مجھ سے ایک آدمی بات کر رہا ہے، تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں تصور ہی نہیں تھا اس وقت تک کہ بھئی ایسا بھی ہو جائے گا۔ تو جس طرح سے اس چیز کا تصور ہم کو نہیں ہوا، صحابہ کے یہاں جو ماحول تھا، صحابہ اس ماحول میں اس کا تصور ہی نہیں کر پائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے دوسرا جملہ فرمایا، کیف بکم اذا لم یؤمر بالمعروف ولم ینہى عن المنکر۔ اچھا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کی دعوت ہی نہیں دو گے اور برائی سے روکو گے ہی نہیں؟ صحابہ یہ سوچنے لگے کہ ہماری زندگی کا مقصد تو پہلے دن سے ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم کو اللہ کے دین کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا، یہی ایک زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں تو زندگی ہماری کارآمد ہے، اور نہیں کر رہے ہیں تو ہم برباد ہیں، بیکار ہیں۔ اور اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایسا دور آئے گا کہ لوگ بھلائی کی دعوت ہی نہیں دیں گے اور لوگ برائی سے روکیں گے ہی نہیں، برائی ہو رہی ہوگی وہ گزر کے چلے جائیں گے، بھلائی کے مواقع موجود ہوں گے اور لوگ جو ہے سر جھکا کے نکل جائیں گے۔ تو صحابہ پھر حیران ہو گئے۔ یہاں تو اس وقت تو حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے کوئی خیر کا اور بھلائی کے کام کا کوئی اشارہ ملا اور صحابہ دوڑ پڑے کہ ہم پہلے کر لیں، کہ ہم پہلے کر لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی دیر اور اس سے پہلے وہ کام ہو گیا اور ہو چکا، اور برائی سے بچنے کا اور برائی کو مٹانے کا اور برائی کو ختم کرنے کا صحابہ میں ایسا مزاج تھا کہ اللہ کے نبی کو کوئی چیز ہلکی سی بھی ناگوار محسوس ہوئی تو صحابہ نے تڑ پڑ اس کو ختم کر دیا۔ ایک صحابی نے مکان بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوا تو وہ بڑا گنبد نما مکان بنا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی یہ کس کا مکان ہے؟ ان کے رسول اللہ یہ فلاں صاحب کا مکان ہے جو آپ کے صحابی ہیں۔ فرمایا اچھا آپ گزر کے چلے گئے۔ اب دوسرے وقت جب وہ مالک مکان آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور انہوں نے سلام کیا تو اللہ کے نبی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، وہ ادھر گھوم کے آئے اللہ کے رسول کو سلام کیا تو اللہ کے رسول نے ادھر منہ کر لیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ آخر اللہ کے نبی مجھ سے اعراض کیوں کر رہے ہیں، میں نے کوئی بات نہیں کہی، میں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ اتنے بے چین ہو گئے کہ جلدی جلدی اس سے پتا کیا آخر بات کیا ہے۔ تو ایک صاحب نے بتایا کہ ویسے تو بات کچھ نہیں ہے، تمہارے مکان کے سامنے سے گزرے تھے تو یہ پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے، کہ پھر کچھ نہیں کہا۔ اوہو شاید نبی کو میرا مکان پسند نہیں آیا، فوراً گھر گئے اور گھر جا کر کلاڑی لے کر پورا مکان توڑ تاڑ برابر کر، اور پھر آ کر کہا بھی نہیں، پھر آ کر نہ اللہ کے نبی کو بتایا، نہ اپنے ساتھیوں کو بتایا، نہ ان ساتھیوں کو بتایا جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، کسی کو نہیں بتایا، اپنے کام میں لگ گئے۔ 2-4 دن گزرے، نبی کا پھر ادھر سے گزر ہوا
تو پوچھا کہ بھائی یہاں وہ مکان تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے اعراض کی وجہ سے، آپ کے منہ پھیر لینے کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ آپ ناراض ہیں میرے مکان کی وجہ سے، تو انہوں نے مکان کو ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا کیا۔ تو اس زمانے میں گویا کسی برائی کا یا کسی غلط بات کا یا نبی کو جس بات سے تکلیف پہنچے اس کام کا، اس بات کا کرنا صحابہ کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو صحابہ ہر ممکن کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم ایسی باتوں سے بچیں اور ان کاموں کو کریں جو ہمارا مقصد ہے۔ اب ایسے حال میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کی دعوت ہی نہیں دو گے، جب تم برائی سے روکو گے ہی نہیں۔ تو صحابہ حیران ہو کر کہنے لگے اَوَذَلِكَ لَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا ہو جائے گا کہ لوگ اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جائیں گے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ مقصد ہی بھول جائیں گے، اپنے کام اور اپنے مشن ہی کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اشد منہ سیکون، اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا۔ صحابہ حیران پریشان۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسرا جملہ فرمایا کیف بکم اذا رؤی المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو بھلائی سمجھو گے۔ جب تم بھلائی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو بھلائی سمجھو گے، جو جتنا بے حیا ہوگا معاشرے میں اتنا زیادہ اس کا اسٹیٹس بلند ہوگا، جو جتنا دین سے دور ہوگا وہ اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ سمجھا جائے گا، اور جو جتنا دیندار ہوگا وہ اتنا ہی دقیانوس سمجھا جائے گا۔ ملا جی ان کو کچھ نہیں پتا، ان کا کہاں گزر، ایسا دور آ جائے گا کہ شرابوں کا پیا جانا، زنا کے اڈوں کا آباد کرنا، عیاشیاں اور فحاشیاں کرنا یہ اسٹیٹس سمجھا جائے گا، اور اللہ کے دین کی دعوت دینا یہ جرم سمجھا جائے گا۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، اور وہ بھی کہاں ہو رہا ہے۔ جزیرہ عرب یہ کہتا ہے کہ جو دین کی دعوت دو گے تو جیل میں ڈال دیں گے، اور ایک ناچنے والے کو بلا کر کے ملک کے اندر ڈانس کرواتا ہے۔ صحابہ کے قبروں کے نشان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے قبروں کے نشان وہ سب مٹا دیے گئے کہ جی یہ جو ہے یہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ایک ناچنے والے کے ہاتھوں کے نشان پورے شہر میں سجائے جا رہے ہیں۔ ایسی بے حیائی، ایسی بے غیرتی، ایسی دین سے دوری، کہ اماموں کے اوپر اس بات کا پریشر کہ تم یہ کہو کہ دین کی دعوت دو گے تو تم مجرم ہو، تمہیں ہم قید میں ڈال دیں گے، اور ایک امام نے اس کے خلاف بیان دے دیا تو اس کو ممبر سے کھینچ کے لے گئے اور لے جا کر کے پھانسی دے دی، اور پورے شہر کے 80,000 لوگوں کو جمع کر کے وہ ناچنے گانے والیوں کا ڈانس کرایا گیا، اور سب اس پر تھرکے اور سب اس پر ناچے۔ مدینہ جیسے شہر میں 10 سنیما ہال کھولنے کے حکم دیے گئے۔ اذا رؤی المعروف منکرا والمنکر معروفا، جب تم بھلائی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو بھلائی سمجھو گے۔
کہ جی ہم سیکولر اسلام لانا چاہتے ہیں. شروع سے جو اسلام کے دشمن رہے، اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے اور قیامت تک دشمن رہیں گے، اپنی لگامیں ان کے ہاتھ میں دے دی. تو صحابہ حیران تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایمان والا، کلمے والا، وہی اس کو جو ہے وہ بھلائی جو ہے برائی لگے اور برائی جو ہے بھلائی لگے. اوذالک لکائن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ایسا بھی ہو جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ برے حالات آنے والے. تو میرے بھائیو دوستو، جب کوئی چیز رواج میں آ جاتی ہے تو مشکل سے مشکل آسان ہوتی، اور رواج میں نہ ہو تو آسان سے آسان بھی مشکل ہوتی. بے حیائی عام ہو گئی، رواج میں تھی. ظلم عام ہو گیا، رواج میں ہے. جھوٹ عام ہو گیا، رواج میں ہے. غیبتیں عام ہو گئیں، رواج میں ہیں. بہتان لگانا عام ہو گیا، رواج میں ہے. اور کوئی اس میں مشکل بھی نہیں محسوس ہو رہی. اب دیکھو معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا کیا کسی کو مشکل محسوس ہو رہا؟ بے دھڑک جھوٹ بول دیتا ہے. یعنی جھوٹ بولنے کے لیے اس کو سوچنا بھی نہیں پڑتا. ہم تم سب شامل ہیں اس میں، ہم تم سب شامل ہیں. میں داڑھی ٹوپی کے، وعدہ خلافی رواج میں ہے. اتنی سی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے کو مسلسل توڑ بھی رہا ہوں اور پھر کہہ بھی نہیں رہا، اور دیندار ہوں. خیال بھی نہیں آ رہا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھ رہا، کوئی عیب کی چیز بھی نہیں سمجھ رہا. کیوں؟ رواج میں ہے، سب توڑ رہے ہیں، سب وعدہ خلافی کر رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، سب غیبتیں کر رہے ہیں، سب بہتان لگا رہے ہیں، سب سنی سنائی بات آگے بڑھا رہے ہیں. رواج میں آ چکا ہے. اس لیے کوئی ذرہ برابر نہ تکلف ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ سوچنا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. صحابہ کی زندگیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو نکال دیا. تو صحابہ کے یہاں جھوٹ، غیبت، ظلم، بددیانتی، وعدہ خلافی، ان ساری چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے پورا مدینہ امن کا شہر بن گیا تھا. اور پھر ایک دور ایسا آیا کہ آدھی دنیا میں امن قائم ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آدھی دنیا میں امن قائم ہو گیا. کیوں؟ کہ سب طرف سچائی سچائی تھی، دیانتداری تھی، امانتداری تھی، وعدے کا پورا کرنا تھا، لوگوں کو انصاف دینا تھا، لوگوں کے حقوق کا ادا کرنا تھا، چاہے وہ امیر ہو اور چاہے وہ مامور ہو. تو دنیا امن کا گہوارہ تھی. اور جب رواج سے سچائی نکل گئی، امانتداری نکل گئی، دیانتداری نکل گئی، انصاف نکل گیا، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو امن تھا وہ خوف میں بدل گیا. جو امن تھا وہ خوف میں بدل گیا. جو انصاف تھا وہ ظلم میں بدل گیا. جو سچائی تھی وہ جھوٹ میں بدل گئی. پھر
تاجر بھی جھوٹ بولنے لگا، کاشتکار بھی جھوٹ بولنے لگا، ملازم بھی جھوٹ بولنے لگا، مالک بھی جھوٹ بولنے لگا، ہاں، بیوی بھی جھوٹ بولنے لگی، شوہر بھی جھوٹ بولنے لگا، بچے بھی جھوٹ بولنے لگے، پورا گویا معاشرہ ہی جھوٹ پر آ گیا. اور کسی کا جھوٹ پکڑ گیا تو مذاق کر رہے تھے، کسی کا جھوٹ پکڑ گیا تو مذاق کر رہے تھے، ارے میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا. کیوں؟ رواج میں ہے. اس لیے اپنے رواج درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، رواج بنایا کس نے؟ ہم نے اور آپ نے. رواج کوئی اور نہیں بناتا ہے، ہم اور آپ بناتے ہیں. ہم، ہمارا گھر، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہم ہی لوگ رواج بنائیں گے اور ہم ہی لوگ رواج بگاڑیں گے. تو ہم اپنے رواج کو درست کریں. اچھا، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ بدلا جائے گا، دلجوئی کے ساتھ، ہمت افزائی کے ساتھ. کیونکہ زور و زبردستی سے نہیں ہوگا، نرمی سے، محبت سے، اخلاق سے یہ تبدیلی لائی جائے گی. اب باپ اس پر آ گیا، بیٹا اس پر آ گیا، بیوی اس پر آ گئی، تو گویا ایک گھر کا ماحول بن گیا. اب یہاں انشاءاللہ سب چیزیں چلیں گی. یہاں سچائی بھی چلے گی، امانت داری بھی چلے گی، حیا بھی چلے گی، پاک دامنی بھی چلے گی، پردہ بھی چلے گا، اور آنکھوں کی پاکیزگی بھی چلے گی. اس گھر میں سب چلے گا. اور انشاءاللہ اگر ایک گھر کے اندر یہ تین افراد، اولاد، باپ اور ماں، اگر یہ تین بدل گئے تو پھر انشاءاللہ جو ان کے ٹچ میں آتا جائے گا انشاءاللہ آہستہ 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 ان کی زندگیوں پر اثرات پڑیں گے. پریشانی وہاں ہوتی ہے جہاں جوائنٹ فیملی ہے، 4 بھائی رہ رہے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، سب کا الگ الگ ذہن ہے، سب کا الگ الگ ذہن ہے، الگ الگ ماحول ہے. میں نے کوشش کی، میں نے اپنی بیوی کو سمجھا لیا، اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کی. اب بچہ کبھی ان کے بچے کو دیکھتا ہے، کبھی ان کے بچے کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی ماں کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی ماں کو دیکھتا ہے، یا میری بیوی کبھی اس کی بیوی کو دیکھتی ہے، کبھی اس کی بیوی کو دیکھتی ہے، کبھی اس کی بیوی کو دیکھتی ہے. اب انسان ہے، نفس و شیطان ہے، ماحول کا اثر ہے. جن لوگوں کے بیچ میں ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. تو وہ پھر ایک کھینچاؤ شروع ہوتا ہے، آپس میں ٹکراؤ کسی نوعیت بننے لگتی ہے. شوہر کہتا ہے ایسا کرو، بیوی کہتا ہے ایسا، کہتی ہے ایسا ممکن نہیں، فلاں کے بچے ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، فلاں میں کیسے ایسا کر لوں. اب اس وقت میں اگر غصہ گرمی دکھائے گا تو ٹوٹ جائے گا، یا تو یہ ٹوٹے گا یا وہ ٹوٹے گی، دو میں سے ایک ٹوٹ جائے گا. اس لیے یہ موقع غصہ گرمی کا تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ابھی وہ ماحول نہیں بنا پائے جہاں دین کا اور احکام دین کا، علامات دین کا قبول کرنا آسان ہو. تو اب کیا کریں گے کہ اب محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں گے. زور و زبردستی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، غصہ گرمی نہیں، بلکہ ذہن سازی کے ساتھ. بات تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو، لیکن دیکھو یہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا تک ہے، اصل تو ہمارا تمہارا معاملہ آخرت کا ہے. تم خود بتاؤ، تم یہ چاہتی ہو کہ تم کل جنت میں جمع ہو، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ جمع ہو؟ اگر یہ چاہتی ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی.
ہو سکتا ہے دنیا میں تھوڑی سی پریشانی ہو، تھوڑی سی تکلیف ہو، چونکہ مزاج کے خلاف ہوگا، ماحول کے خلاف ہوگا، طبیعتوں کے خلاف ہوگا تو لگے گا، لیکن انشاءاللہ اگر اس پر استقامت سے جم جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ پھر خیر اور برکت کے دروازے کھولیں گے۔ اور دیکھو جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جن کو سمجھ میں آ گیا، ایک فلم ایکٹر کو سمجھ میں آ گیا تو اس نے اپنی زندگی بدل لی، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئی۔ تو جس کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے زندگی کا بدلنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ میں آئے گا ہماری محبتوں اور ذہن سازیوں سے، کہ ذہن سازی کی جائے، محبت کی جائے، دلجوئی کی جائے، جن چیزوں کو سامنے والا غیر اسلامی طریقے پر استعمال کر رہا ہے، ہم ان چیزوں کی جائز شکلیں معلوم کر کے اپنے گھر والوں کے لیے ان چیزوں کو مہیا کریں، کہ بھئی یہ چیز جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے افراد میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، یہ بہت آگے نکل جائیں گے۔ اب وہ تو چلا جائز ناجائز کا خیال کیے بغیر، ہم کو چلنا ہے جائز اور ناجائز کا خیال کر کے، کہ بھئی یہ کام تم چاہتی ہو، بہت اچھی بات ہے، ہم معلوم کر لیں کہ اس کام کا جائز راستہ کون سا ہے۔ شریعت کسی کام کو منع نہیں کرتی ہے، شریعت کام کرنے کا راستہ بتاتی ہے کہ یہ کام ایسے کرو۔ جیسے ایک آدمی کا گھومنے جانے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں منالی گھومنے جاؤں، دل چاہ رہا ہے، اب ایک طریقہ تو یہ ہے اپنی طبیعت سے ہم آزاد ہیں، جیسے چاہے جائیں، ہم برقع پہن کے جائیں، ہم بے برقع جائیں، ہم چار یاروں کے ساتھ جائیں، ہاں، اور ہم وہاں شاہراہوں پر پھریں اور فوٹو بازی کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، ہم آزاد ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بھی جانا بھی ہے اور شریعت کی حدود کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اب شریعت نے جانے کو نہیں منع کیا، شریعت گھومنے پھرنے کو منع نہیں کرتی ہے، شریعت گھومنے پھرنے کا طریقہ بتاتی ہے کہ کیسے گھومو، کیسے خوشی حاصل کرو، یا کیسے اپنے گھر والوں کو خوشی دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شادی ہوئی تو چھوٹی تھی، بچپنا تھا، عید کا دن آیا تو مدینہ میں میلہ لگا کرتا تھا عید کے دن، اور اس میلے میں حبشی لوگ آتے تھے، اور وہ حبشی لوگ تلوار چلایا کرتے تھے، لاٹھی چلایا کرتے تھے، نیزے چلایا کرتے تھے، اور کرتب دکھایا کرتے تھے، لاٹھی سے، تلواروں سے اور نیزوں سے کرتب دکھایا کرتے تھے، اور لوگ مدینہ کے لوگ سب جمع ہوا کرتے تھے دیکھنے کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے عائشہ بھی بچہ ہی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی دیکھوں گی، میں بھی دیکھوں گی۔ تو اب ایک طریقہ تو یہ تھا، تم اللہ کے نبی کی بیوی ہو کر دیکھو گی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہو کر کے اور یہ کھیل تماشا دیکھ رہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو کہتا ہے نا مولانا کی بیوی ہو کر کے، اور یہ کر رہی ہے، اور مولانا کے گھر والے ہو کر کے، اور فلائی۔ تو حضرت عائشہ کے لیے بھی تو یہی بات تھی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں تمہیں دکھاؤں۔ آپ لے گئے اپنے کمرے کی اس دیوار پر جس میں روشن دان بنا ہوا تھا، اور وہ روشن دان پورا اس میدان کی طرف کھلا ہوا تھا۔ آپ وہاں لے گئے عائشہ کو، عائشہ دیکھو یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ اب عائشہ وہاں کھڑی ہو گئی۔ تو دو روایت، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول آگے کھڑے ہوئے، عائشہ پیچھے کھڑی ہوئی، اور عائشہ نے اپنی ٹھوڑی یہاں رکھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کندھے پر رکھی اور روشندان میں سے دیکھنے لگی. اور پھر اللہ کے رسول اس وقت تک کھڑے رہے جب تک عائشہ خود نہیں ہٹ گئی. اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، روشندان پر اتنی جگہ نہیں تھی تو اللہ کے حضرت عائشہ نے روشندان پر اپنا چہرہ رکھا تو وہ جگہ کھردری تھی، جہاں چہرہ رکھا وہ جگہ کھردری تھی تو اللہ کے رسول نے یوں اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور عائشہ نے اپنی ٹھوڑی یہاں رکھی. اور پھر حضرت عائشہ اس روشندان سے ان حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھتی رہی جب تک عائشہ نے خود اپنا چہرہ نہیں ہٹایا، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا. تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے کہ بھئی کیا راستہ اختیار کرو جو کام بھی ہو جائے اور ناجائز بھی نہ ہو. تفریح کرنے جانا ہے بالکل جاؤ، بس ایک شرط لگائی، پردے کے اہتمام کے ساتھ جاؤ. محرم کے ساتھ جاؤ، پردے کے اہتمام کے ساتھ جاؤ، کوئی پابندی نہیں. ہوٹل میں کھانا کھانا ہے، آپ کہیں باہر گئے ہیں، آؤٹنگ پر ہیں، گھومنے گئے ہیں، کھانے کا وقت ہے، کھانا کھانا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ بے محابہ کہیں بھی چہرہ کھول کر کے بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے ایک ایک تلاش کرو، ایسی جگہ تلاش کرو، ایسا ہوٹل تلاش کرو کہ ہم پردے کے ساتھ کھانا کھا سکیں. اللہ کا شکر ہے جہاں ایسے ماحول بنے تو پھر ہوٹل والوں نے اس کے انتظامات شروع کی. گجرات کے علاقے میں، کرناٹک کے علاقے میں دسیوں ہوٹل میں نے دیکھے جہاں فیملی کیبن الگ بنے ہوئے، انتظام ہوتا ہے. اب ہم ہی بے حیا ہو جائے تو ان کو کیا جا رہا ہے، ان کو تو مزہ ہی آ رہا ہے. تو جس چیز کو ہم رواج میں لانا چاہتے ہیں اس کو ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا. اور شروع کرنے کا طریقہ وہی ہے، یاد رکھنا، غصہ نہیں، مار پیٹ نہیں اور ظلم و زیادتی نہیں، محبت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ اس کا دل جیت کر. دیکھو جس کام کو کروانا مقصود ہے، مجھے کسی کام کو آپ سے کروانا مقصود ہے تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ میں ان کو اپنا یہ میرے محبوب بن جائیں، یہ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگے کہ میں پھر جو بات کہوں تو یہ اسے ٹال نہ سکیں. کام ہو جائے گا، مشکل سے مشکل کام ہو جائے گا. محبت چیز ہی ایسی ہے کہ اگر محبت ہو جائے تو محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے محبوب کی بات ہے، اسے نہیں ٹال سکتا. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، بال ایسے کیوں رکھے کہ جی میری بیوی کو پسند ہے، یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہو کہ جی میری بیوی کو پسند ہے، کرتا ایسا پہننا کیوں شروع کر دیا کہ جی میری بیوی کو پسند ہے. ہاں کیوں؟ کہ بھئی محبوب کی دلجوئی ہے. ایسے اسی طرح دین کی جن چیزوں کو ہم اپنی گھر والوں کی زندگی میں یا کسی کی XYZ کسی کی زندگی میں بھی کوئی چیز لانا چاہتے ہیں، پہلی شرط یہ ہے اپنے آپ کو اس کا محبوب بنا دو. اپنے آپ کو اس کا محبوب بنا دو. اب جب تم محبوب بن جاؤ گے اور پھر کوئی بات کہو گے تو پھر وہ محبت کرنے والا تمہاری بات کو ٹال نہیں پائے گا. انہیں میں کیسے منع کر دوں؟ مولوی صاحب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنی محبت کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ والے ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت ہو جاتی ہے اور سالوں گزر جاتے ہیں محبت کے اس تعلق کو چلتے 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 چلتے. پھر کسی دن اس اللہ والے نے اس آدمی سے کسی کام کو کہہ دیا کہ بھائی ذرا میرا یہ کام کر دینا.
تو اب وہ اپنی جان پر کھیل جائے گا کہ جی حضرت نے زندگی میں پہلی مرتبہ تو مجھ سے کام کہا ہے، میں اسے کیسے منع کر دوں؟ کیوں؟ کہ میں نے محبوب بنا دیا۔ اپنے کو محبوب بناؤ۔ اچھا محبوب بنیں گے کیسے؟ محبوب بنیں گے اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا کر، اس کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹا کر، اس کے کاموں کی تعریف کر کے، چاہے پسند نہ آیا ہو پھر بھی تعریف کر دے، اس سے جڑی چیزوں کی تعریف کر کے ہم اس کو، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیں گے کہ جو وہ کام کرے اس کام کی تعریف کرو، جو اس سے جڑا ہے اس کی تعریف کرو۔ جیسے بیوی ہے تو بیوی کے کاموں کی تعریف کرو، چاہے تم کو پسند نہ آئے لیکن پھر بھی تعریف کرو۔ اور پھر بیوی سے جڑے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی بہن، ان کی تعریف کرو کہ تمہاری ماں تو بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی محبت کرنے والی ہے، ایسی مائیں تو میں نے بہت ہی کم دیکھی ہیں۔ اب اس کے بعد تم سردی کی رات میں رات کو 12 بجے اٹھا کے ٹھنڈے پانی سے بھی کوئی کام کرا لینا۔ ہاں، محبوب بناؤ پہلے اپنے آپ کو۔ یہی حال بچوں کا ہے کہ بچوں کے اندر بھی اپنی اتنی محبت پیدا کر دو کہ پھر جب تم اپنے بچوں سے کسی چیز کا تقاضا رکھو تو وہ بچے اس کو ڈر سے نہیں، ابا کہہ رہے اس لیے کرنا ہے، ابا کے ڈر سے نہیں، بلکہ ابا کی محبت میں قبول کر لیں کہ میرے ابا نے ایسا، میرے ابا میرے لیے یہ کرتے ہیں، میرے لیے یہ کرتے ہیں، میرے لیے یہ کرتے ہیں، اب ابا کی بات میں نہیں ٹال سکتا۔ یہ محبت، اپنے کو محبوب بنا دو، انشاءاللہ سب چیزیں بہت آسانی کے ساتھ رواج میں آ جائیں گی، بہت آسان ہو جائے گا۔ اور جہاں ایسا ہوا وہاں پھر بھری محفلوں میں عورت سے اس کے شوہر نے جو کہہ دیا وہ بشاشت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہ میرے شوہر کو یہ پسند نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ ایک بزرگ ہیں حاجی شکیل صاحب بمبئی میں، وہ اللہ نے بڑی ان کو صلاحیت دی ہے، بہت لوگوں کو فیض ہوتا ہے ان سے، بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ایک دن کہنے لگے مولوی صاحب، مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب میں آج تقریباً 65-70 سال کی عمر ہے، کہنے لگے مولوی صاحب میں آج بھی اپنی بیوی کو دلہن بنا کے رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ محبت کے لائق چیز ہے۔ تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ تم سج سنور کے رہا کرو، تم گھر کی ملازمت تھوڑی ہو، اور اگر ایسی کوئی بات آ گئی تو دونوں مل کے کریں گے۔ اگر ایسے حالات ہیں، ایسی وہ ہے کہ بھئی ہم نوکر نہیں رکھ سکتے، کام کرنے والے نہیں رکھ سکتے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم دونوں مل کے کریں گے۔ آپ صرف اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کرائے گی تھوڑی آپ سے، لیکن اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا اور وہ 10 جگہ کہے گی کہ میرے شوہر تو میرے ساتھ ہر کام کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اور یہ نبی کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ تم جھاڑو دو میں آٹا گوندھ دوں، تم کھانا بناؤ میں جھاڑو دے دوں، لاؤ جوتا میں گانٹھ لوں، خود بیٹھ کر جوتا گانٹھ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں بیٹھ کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر اپنے کو محبوب بنا دیں گے تو پھر جو چیز چاہیں گے ہم منوا لیں گے، اور یہ صرف بیوی کے لیے نہیں، جس سے چاہیں گے۔
اور محبت پیدا کرنے کا طریقہ اس کی خدمت، اس کے وقت پر کام آنا، اس کی ہمت افزائی، اس کی تعریف اور اس سے جڑے لوگوں کی اور اس سے جڑے کاموں کی تعریف، یہ انشاءاللہ محبت کو پیدا کرنے کا سبب ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب یہ محبت آ جائے گی تو پھر جو چاہو گے منوا لو گے. پھر گھر کے ماحول کو سنت اور شریعت پر لانا اور گھر کے ماحول کو اللہ اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق لانا یہ آسان ہوتا چلا جائے. پھر اس کی عملی مشق ہمیں خود کر کے دکھانی ہوگی کہ بھئی دیکھو یہ کام ایسے آسان ہو جائے گا، یہ کام ایسے آسان ہو جائے گا، یہ کام ایسے آسان ہو جائے گا. اس سے انشاءاللہ زندگی عافیت کے ساتھ آگے بڑھے گی. عام طور پر گھروں کے اندر جو انتشار ہوتا ہے وہ انتشار صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا نہیں کر پاتے. ہم حاکم اور محکوم بن کر رہتے ہیں. میں شوہر، تم بیوی، میں جو کہوں گا وہ ہوگا، جیسے میں کہوں گا ویسے تم کرو گی. تو یہ چیزیں تبدیلی نہیں لا سکتی. ہاں ہو سکتا ہے زندگی گزر جائے کیونکہ وہ تو بیچاری اب بہرحال کاٹنے آئی ہے، کاٹے گی. لیکن گھر جنت کا نمونہ بن جائے، خوبصورت زندگی گزرے، جہاں چین ہی چین ہو، جہاں تمہاری زندگی میں بھی امن ہو، جہاں اس کی زندگی میں بھی امن ہو، اس کے لیے تم کو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنی پڑے گی. اور وہ پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ سارے کام کرنے ہوں گے. اس کی ضرورت کے پورا کرنے کا ہر ممکن کوشش کرنا، جو اپنے بس میں جو ضروریات ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دال سبزی آٹا چاول، یہ سامان آنا، یہ کرنا، بچہ بیمار ہے اس کو دکھانا، بچے کو اسکول پہنچانا، اس کی فیس جمع کرنا، اس کی ضروریات کا لا کر دینا، یہ ساری چیزیں گھر کی ضرورتیں ہیں. اب ان ضرورتوں کو آپ وقت پر پورا کرتے چلے جائیں اور اس کی جو ضرورت ہے وہ وقت پر پوری کر دیں تو 50% تو ٹینشن ویسے ختم ہو گئی. ظاہر بات ہے وہ عورت جڑی انہی ساری چیزوں سے تو ہے. اب وہ بیٹھی ہوئی ہے، اب سبزی لے کر کے نہیں آ رہے، اس نے آپ سے کوئی کام کہا، اچھا کل کر دوں گا، اچھا 2 دن بعد کر دوں گا. ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، گھر میں پکنے کو سامان نہیں ہے، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہنسی ٹھٹے کر رہے ہیں. آپ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائی آئے، وہ گھر میں بیٹھی دال روٹی کھا رہی. ظاہر بات ہے کہ اب پھر یہ تم چاہو کہ یہ ہماری بات مان لی جائے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو جب ہوتا کہ جب اس کے پاس کھانے کے لیے ایک چیز ہوتی. مٹھائی آئی، ایک لڈو بچا تھا، اس نے اٹھا کر اپنے شوہر کے لیے رکھ دیا. اب آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب اس نے دسترخوان پر وہ لڈو لا کر رکھا، آدھا پہلے توڑ کر آپ اس کے منہ میں رکھتے. وہ منع کرتی کہ تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی، خود بخود قدردانی پیدا ہو جائے گی. ہم لوگوں کو یاد ہے، ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب اب بھی کھانے کے بعد میٹھا چاہے تھوڑا سا ہو، کھانے کے بہت شوقین تھے کوئی بھی چیز. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کبھی کوئی مٹھائی آئی یا کچھ ہوا تو وہ والدہ رکھ دیتی تھی کہ تمہارے ابی آئیں گے تب. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مٹھائی 1 پیس ہو یا 2 پیس ہو یا 3 پیس ہو، ابی نے سب کو نہ کھلایا ہو، بچوں کو بھی، والدہ کو بھی، جو جتنے لوگ موجود ہیں گھر میں سب کو کھلایا. چاہے پھر خود تھوڑا سا کھایا، چھوٹا سا ٹکڑا کھایا، لیکن سب کے منہ میں پہنچ گیا. اب ظاہر بات ہے یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے فیروز آباد کا ماحول کیا ہے؟ ہمارے فیروز آباد کا ماحول یہ ہے کہ کارخانے میں کام کر کے آتا ہے، 1000 روپے لے کر کے آتا ہے، سیدھا جاتا ہے حلوائی کی دکان پہ، وہاں دودھ بنواتا ہے. آدھا کلو دودھ کلڑ میں بنوا کر کے دودھ پیے گا، ربڑی کھائے گا، پھر بریانی کے ٹھیلے پہ جائے گا، وہاں بریانی خریدے گا، بریانی کھائے گا،
اور سب کھا پی کر کے پیٹ بھر کر کے گھر آئے گا، اور اب گھر والوں سے پوچھے گا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دال روٹی بنائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے تم کھا لو۔ اب چاہے گا یہ کہ اس کے دل میں محبت کا وہ جذبہ ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو شاید یقین نہ ہو، ہمارے آج تک ہماری، اب میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اس 50 سال کی عمر میں ہمیں کبھی یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز خریدی ہو اور خرید کر کے ہم نے باہر کھا لی ہو یا باہر ختم کر دی ہو، یا مطلب کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بات الگ ہے سفر میں ہے، شہر میں رہتے ہوئے، اور نہ بازاروں کی چیز کا کوئی ایسی عادت پڑی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہفتہ بھر گزر جاتا ہے، جیب میں 100 روپے پڑے تو 100 روپے پڑے رہتے ہیں۔ اب تو چونکہ بہت ساری چیزیں جڑ گئی ہیں تو اس لیے اپنا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کبھی کسی کی دوا، کبھی کچھ سب چلتا رہتا ہے۔ ورنہ جب یہ سب نہیں تھا تو ہفتوں گزر جاتے تھے، جیب میں 100 روپے آ گئے تو 100 روپے رکھے ہیں۔ ہمارے خالازاد بھائی تھے تو وہ یہاں پڑھا کرتے تھے ہمارے والد صاحب کے پاس، یہ بات ہے سن 75 کی۔ تو وہ گھر سے اپنی والدہ سے کہتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ 100 کا نوٹ دیجیے گا۔ تم کیا کرو گے؟ کہ نہیں وہ میری جیب میں رکھا رہے گا۔ اب وہ اس زمانے میں 100 کا نوٹ تو بہت بڑا نوٹ ہوتا تھا، جیسے آج 2000 کا نوٹ، اب تو 2000 کی بھی وہ وقت نہیں رہ گئی۔ تو کہنے لگے کہ وہ میں جب کہیں جاتا تھا، ساتھی ساتھ ہوتے تھے، وہ پرس نکالا، یار 100 کا نوٹ ہے، ٹوٹے پیسے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ کے پھر واپس جیب میں چلا جاتا تھا وہ۔ تو مزاج، کیونکہ مزاج یہاں کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، یہاں کا مزاج یہ ہے خود اپنا عیش کر لو، اپنا پیٹ بھر لو، اپنا کھا لو، اپنے مزے جو کچھ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے فیروز آباد میں جتنے چٹور خانے ہیں اتنے کہیں نہیں، ہر چیز آپ کو مل جائے گی، بنی بنائی تیار ہر چیز مل جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی فیملی کو اپنے سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی کہ میری فیملی میرے ساتھ اٹیچ ہو، اور اتنا اٹیچمنٹ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا میرا شوہر یا میرا بھائی یا میرا بیٹا مجھ سے الگ ہو کر کے کوئی کام کر لے۔ اتنا اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہیے کہ بچہ اپنی کوئی بات ہم سے چھپائے نہیں، اتنا قریب کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم بچوں پر اتنا رعب ڈال دیتے ہیں کہ وہ رعب کی ڈر کے مارے وہ اپنی بات ہم سے نہیں کہتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر کہتا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو ایسی زندگی دو کہ وہ اپنی ہر بات ہم سے شیئر کر سکے، ہر بات کہہ سکے۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، میرے گھر میں میرے بچے، میرے بھتیجے، میری بھتیجیاں سب مجھ سے اتنی مانوس ہیں کہ وہ اپنے باپ سے نہیں کہہ سکتے لیکن مجھ سے کہہ سکتے ہیں اپنی باتوں کو۔ وہ اپنے باپ سے کہتے ہوئے ایک مرتبہ ہچکچائیں گے لیکن مجھ سے کہتے ہوئے نہیں ہچکچاتے۔ ایسا ماحول گھر کے اندر بنانا۔ اب اس کے بعد جب آپ کوئی چیز کہیں گے تو انشاءاللہ وہ ایکسپٹڈ، قبول ہو جائے گی، پھر وہ چلے گی انشاءاللہ۔ تو ہم سب اس کی کوشش کریں انشاءاللہ، اپنے کو ایسا بناؤ کہ گھر والے خوش ہو جائیں اور گھر والوں کا ہماری بات کو قبول کرنا آسان ہو جائے، انشاءاللہ دین زندگی میں آ جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔